بہترین رشتہ اور پرسکون ازدواجی زندگی کا راز، یہ عمل کریں 3 دن کے اندر رشتہ خود چل کر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک نہایت بابرکت تسبیح شیئر کرنے جا رہا ہوں جو رشتوں کی رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے انتہائی مؤثر مانی گئی ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو صرف 3 دن تک اخلاص، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا فرما دیں گے اور بہترین رشتے کے اسباب مہیا فرما دیں گے۔ جو لوگ عرصہ دراز سے اچھے رشتے کے منتظر ہیں، اللہ تعالی ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول سکتا ہے، رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں اور دل کو سکون و اطمینان نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ مبارک عمل اللہ تعالی کی مدد، رحمت اور فضل کی امید کے ساتھ کیا جاتا ہے جو زندگی میں خوشی، برکت اور خیر کے نئے راستے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے سب سے بہترین رشتہ مقرر کرے جس میں ہر چیز آپ کے حق میں ہو، تو اس تسبیح کو دل و جان سے پڑھیں، اسے جاری رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہر رکاوٹ دور فرماتے ہیں اور ہر وہ کام جو ناممکن لگتا ہے اللہ کے فضل سے آسان اور ممکن بن جاتا ہے۔ یہ تسبیح واقعی ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو شادی، منگنی یا رشتوں میں مشکلات سے پریشان ہے۔ اس کا اثر فوری، مؤثر اور غیر معمولی ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہر رشتہ آپ کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوگا آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح آپ کے حق میں بہترین رشتہ بھیجا ہے اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار لگا دی ہے۔ یہ تسبیح واقعی ہر دلدار اور امیدوار کے لیے معجزے کا سبب ہے۔ نکاح ایک مقدس رشتہ، محترم سامعین، نیک رشتہ اور ازدواجی زندگی صرف ایک سماجی بندھن نہیں بلکہ ایک مقدس رشتہ ہے جس پر ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اسلام میں نکاح کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے۔ نکاح پاکیزگی کا ذریعہ ہے، سکون کا سبب ہے اور نسل انسانی کے تسلسل کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو۔ نیک رشتہ صرف خوبصورتی، دولت یا حیثیت کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد اخلاق، دینداری اور کردار پر ہونی چاہیے۔ ایک اچھے رشتے کی خصوصیات یہ ہیں: دینداری اور اللہ کا خوف، اچھا اخلاق، ذمہ داری کا احساس اور خاندان کی عزت۔ آج کل ہم اکثر ظاہری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اصل کامیابی اچھے کردار میں ہے۔ رشتے چنتے وقت بنیادی اصول: جب بھی رشتہ تلاش کیا جائے تو چند بنیادی اصول ذہن میں رکھیں۔ دینداری کو ترجیح دیں، اخلاق اور مزاج دیکھیں، خاندان کا پس منظر، تعلیم اور سوچ کا معیار پرکھیں۔ یہ چیزیں مستقبل کی خوشیوں یا مشکلات کا تعین کرتی ہیں۔ نکاح کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں ورنہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مسائل کو بات چیت سے حل کریں۔ یاد رکھیں، محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔
ہر رشتے میں مشکلات آتی ہیں، لیکن غصے میں فیصلے نہ کریں، بزرگوں سے مشورہ لیں، صبر اور دعا کو اپنائیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نیک رشتہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اپنی ازدواجی زندگی کو محبت، احترام اور صبر سے بھر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے رشتے نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، آمین۔ ازدواجی زندگی اور اصل کامیابی۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر لے، لیکن اگر اس کے گھر میں سکون نہ ہو تو کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رشتے کی جو صرف دو انسانوں کو نہیں بلکہ دو خاندانوں کو جوڑتا ہے، اور وہ ہے نکاح کا مقصد۔ رشتہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح صرف ایک رسم نہیں، یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نکاح وہ دروازہ ہے جہاں سے سکون زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ سوچئے، محبت بھی اللہ کی طرف سے اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے، تو پھر ہم کیوں اس رشتے کو مشکل بنا دیتے ہیں؟ آج کل جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو سوال کیا ہوتے ہیں؟ کتنی تنخواہ ہے؟ گھر اپنا ہے یا کرائے کا؟ شکل کیسی ہے؟ لیکن کیا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ یاد رکھیں، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، دولت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اچھا کردار زندگی بھر ساتھ دیتا ہے۔ رشتہ چنتے وقت سب سے پہلے دینداری دیکھیں، پھر اخلاق اور مزاج، کیونکہ خوبصورت چہرہ صرف چند سال خوش رکھتا ہے، لیکن خوبصورت اخلاق ساری زندگی سکون دیتا ہے۔ ازدواجی زندگی اصل امتحان ہے۔ نکاح کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے۔ وہاں انا نہیں چلتی، وہاں محبت چلتی ہے، وہاں میں نہیں، وہاں ہم ہوتا ہے۔ بیوی اگر تھک جائے تو شوہر کا ایک گرم جملہ اس کی ساری تھکن ختم کر سکتا ہے، اور شوہر اگر پریشان ہو تو بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ غصہ، بدگمانی اور انا، یہ تین چیزیں رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں، سننا سیکھیں۔ ہر بات جیتنا ضروری نہیں، رشتہ بچانا ضروری ہے۔ آج اگر آپ کے پاس ایک نیک رشتہ ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ ایک صبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بھتیجی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا جو پہلے غلام رہ چکا تھا، لیکن سالم مولا ابو حذیفہ، سوچئے معاشرہ کیا کہتا ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا دیکھا؟ نہ دولت، نہ حسب نسب، بلکہ دین اور کردار۔ یہی ہے اسلام کا معیار۔ رشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غصے میں برتن زور سے رکھ دیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ نہ ڈانٹتے ہیں، نہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ مسکرا کر فرماتے ہیں، تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی ہے۔ یہ ہے برداشت، یہ ہے محبت، یہ ہے رشتہ نبھانا۔ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا ہر گھر محبت پر قائم ہوتا ہے؟ لوگ رشتے وفاداری، صبر اور ذمہ داری پر بھی نبھاتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا، میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں،
ہم نے کبھی بڑی لڑائی نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ اس نے جواب دیا جب بھی غصہ آتا ہے ہم دونوں میں سے ایک خاموش ہو جاتا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بحث جیتنی نہیں، رشتہ بچانا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے بہت امیر رشتہ آیا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، لیکن اخلاق کمزور تھا۔ خاندان نے دولت کو ترجیح دی۔ چند سال بعد وہی لڑکی کہہ رہی تھی کاش ہم نے دولت نہیں کردار دیکھا ہوتا۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ نیک رشتہ قسمت سے نہیں صحیح فیصلے سے بنتا ہے، اور کامیاب شادی محبت سے نہیں صبر، احترام اور سمجھداری سے چلتی ہے۔ عملی اور روحانی حل رشتہ نہ ہونے کی وجہ صرف قسمت بند ہونا نہیں ہوتی، اکثر اس کے پیچھے عملی، معاشرتی اور بعض اوقات نفسیاتی عوامل بھی ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں مسئلے کا روحانی حل بھی دیتا ہے اور عملی بھی، دونوں کو ساتھ لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی جوڑے بناتا ہے اور رزق دیتا ہے، اس لیے پابندی سے نماز پڑھیں، خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں، دل سے دعا کریں، رسمی نہیں سچی دعا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی اور اس کے بعد انہیں گھر، روزگار اور نکاح سب ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ مطالبات، بڑی بڑی تحفے اور غیر ضروری رسمیں ہیں۔ محترم ناظرین، سادگی کو اپنائیں، دین اور اخلاق کو ترجیح دیں، غیر ضروری معیارات کم کریں۔ صرف دعا کافی نہیں، کوشش بھی ضروری ہے۔ گھر والوں کو چاہیے کہ رشتوں کے لیے سنجیدگی سے کوشش کریں، سوشل دائرہ بڑھائیں، رشتہ داروں، جان پہچان والوں اور مناسب جگہوں پر رشتہ تلاش کریں۔ لڑکی کے لیے اچھا اخلاق، مثبت رویہ، تعلیم اور مہارت بھی کشش پیدا کرتی ہے۔ خود اعتمادی پیدا کریں۔ بعض لوگ فوراً کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے یا بندش ہے، یا ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر مسئلہ معاشرتی یا انتخاب کا ہوتا ہے، لیکن اگر شک ہو تو قرآن پاک کی تلاوت، خصوصاً سورہ بقرہ، آیت الکرسی، چاروں قل، یہ سب سنت سے ثابت حفاظت کے طریقے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ باقاعدگی سے صدقہ دیں، نیت رکھیں یا اللہ میرے لیے آسانی فرما، صبر رکھیں لیکن بے عملی نہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ بس انتظار کریں گے اور سب خود ہو جائے گا۔ صبر کا مطلب ہے کوشش جاری رکھنا، مایوس نہ ہونا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ کبھی کبھی رشتے اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ معیار غیر حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں، پرفیکٹ کی تلاش ہوتی ہے، اچھے رشتے رد کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اچھا رشتہ تلاش کریں، کامل نہیں۔ اللہ تعالی ہر بیٹی کو نیک، سمجھدار اور محبت کرنے والا شریک حیات عطا فرمائے، آمین۔ عزت اور قدر۔ محترم ناظرین و سامعین، ازدواجی رشتہ صرف دو لوگوں کا ملاپ نہیں بلکہ دو دلوں، دو سوچوں اور دو خاندانوں کا حسین تعلق ہے۔ لڑکی کے لیے ایک اچھا ہمسفر وہ نہیں جو صرف دولت یا شکل میں بہتر ہو، بلکہ وہ ہے جو اس کی عزت کرے، اس کی بات سمجھے اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے۔ شادی کا اصل حسن محبت، اعتماد اور احترام میں ہے۔ ایک ایسا شریک حیات جو آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے، نہ کہ آپ کے خوابوں کو محدود کرے۔ یاد رکھیں، درست انسان کا انتظار کرنا غلط انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے۔ اپنی قدر پہچانیں کیونکہ آپ ایک خوبصورت اور باوقار زندگی کے حقدار ہیں۔ تسبیح کا عمل اور طریقہ۔ محترم ناظرین،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین رشتہ مقرر کرے، رکاوٹیں دور ہو جائیں اور نصیب کھل جائیں، تو آپ نے آیت الکرسی کو 3 دن تک پڑھنا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ہر دن آپ کو آیت الکرسی 170 بار پڑھنی ہے، جتنی اس کی تعداد ہے، یعنی 3 دنوں کے دوران دل و جان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس بابرکت آیت کا ورد کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے۔ تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر اللہ تعالی آپ کی بند تقدیر کھول دیں گے، رشتوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور بہترین ہمسفر آپ کی زندگی میں آئے گا۔ آیت الکرسی نہ صرف شادی اور رشتوں کے لیے مفید ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر رکاوٹ کو دور کرنے، دل کی پریشانیوں کو ختم کرنے، رزق میں برکت، عزت اور خوشیوں کے حصول کے لیے بھی انتہائی مؤثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ سب کچھ جانتا ہے جو اس کے سامنے اور پیچھے ہے، اس کے علم میں سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں پا سکتی۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ بلند و برتر اور عظیم ہے۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کی سب سے عظیم آیات میں سے ایک ہے، یہ تمام آیات کی سردار آیت ہے، اور جس بندے کی زندگی میں شامل ہو جائے وہ دیکھے گا کہ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں اور زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے روحانی طاقت ملتی ہے، اللہ تعالی کی حفاظت اور رحمت آپ کے ہر کام میں شامل ہو جاتی ہے، اور زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں، ناگوار حالات اور بدقسمتی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دل سے اس عمل کو کریں تو اللہ تعالی نہ صرف رشتہ مقرر فرمائیں گے بلکہ ہر چیز آپ کے حق میں آسان اور خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جو راتوں رات اثر کرتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں مشکلات، رکاوٹیں یا ناممکن حالات دیکھ رہا ہے، اسے یہ آیت اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی کی برکت اور رحمت سے ہر کام آسان اور نصیب ہو جائے۔ عزت، خوشی اور سکون اس کے مقدر میں شامل ہو جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر آپ کے گھر میں خوشخبری آئے، آپ کی شادی کی تاریخ فکس ہو جائے اور رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو آپ نے یہ بابرکت عمل اور یہ تسبیح لازمی 3 دن تک دل و جان اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے خوشخبری بھیجیں گے اور آپ کے نصیب کے دروازے کھل جائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بہت بعد آپ نے 100 مرتبہ یا لطیفوں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ دعا کا عمل محترم ناظرین، تسبیح بتانے کے بعد میں دل سے اپنی تمام بہنوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے نصیب میں ابھی تک بہترین ہمسفر نہیں آیا۔ آپ سب لوگ دل سے آمین ضرور کہیں تاکہ اللہ تعالی ہر بیٹی کے نصیب اور اس کی شادی آسان اور خوشیوں سے بھرپور کرے۔ یا اللہ، جو بھی مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، جن کی عمر گزرتی جا رہی ہیں اور رشتے نہیں آ رہے،
ان کی بند تقدیر کھول دے۔ یا اللہ ایسے مواقع اور ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جلد ان کی تقدیریں کھل جائیں اور ان کے لیے بہترین نیک ہم سفر مقرر ہو۔ یا اللہ جو میری بہن چاہتی ہیں کہ اس کا نصیب حسین اور مکمل ہو، اس کی شادی اس کے پسندیدہ شریک حیات کے ساتھ ہو، اس کے دل کی خواہش پوری فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی میں خوشی، سکون اور برکت نازل فرما، ان کے گھر میں ہر طرح کی خوشیاں اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو۔ یا اللہ جو بیٹیاں اپنے والدین کے گھر میں خوشیوں سے رہنا چاہتی ہیں اور جن کے نصیب ابھی مکمل نہیں ہوئے، ان کے لیے بہترین حالات پیدا فرما، ان کے نصیب کے دروازے کھول دے، ان کی زندگی میں روشنی، امید اور خوشیوں کا اضافہ فرما اور ہر مشکل کو آسان بنا دے تاکہ ان کی شادی میں رکاوٹیں دور ہوں۔ یا اللہ ہر بیٹی کے لیے ایسی برکتیں عطا فرما کہ وہ نہ صرف اپنے والدین کے لیے باعث خوشی بنے بلکہ اپنی زندگی میں بھی سکون، محبت اور کامیابی حاصل کرے۔ یا اللہ ہر وہ بیٹی جو اپنے نصیب کے لیے پریشان ہے اسے جلد اپنے ہم سفر کا ساتھ نصیب کر اسے خوشی، سکون اور اللہ کی رحمت سے مالا مال فرما، آمین یا رب العالمین۔ اختتام پیغام۔ میرے محترم سامعین، یہ نکاح کا بندھن کوئی انسانی ایجاد نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جب دنیا میں انسان آیا تو اللہ نے اس کے لیے تنہائی نہیں رکھی بلکہ اس کے لیے جوڑا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح فطرت بھی ہے اور عبادت بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، محبت اور رحمت۔ محبت اس وقت ہوتی ہے جب حالات اچھے ہوں، لیکن رحمت اس وقت ہوتی ہے جب حالات مشکل ہوں۔ یعنی نکاح صرف خوشیوں کا نام نہیں، یہ مشکل وقت میں ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی سے ہمیں نکاح کا بہترین عملی نمونہ عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود نکاح فرمایا بلکہ اپنی امت کو بھی آسان نکاح کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ نمود و نمائش تھی اور نہ فضول خرچی۔ یہی سادگی آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے نکاح کو صرف جذبات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریاں بھی مقرر فرمائی۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے اخراجات پورے کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، جبکہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کا احترام لازمی کرے اور گھر کی حفاظت کرے۔ جب دونوں اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ مہنگے شادی ہال، طویل رسومات اور غیر ضروری مطالبات اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ یاد رکھیں، جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنا ہی معاشرہ گناہوں کی طرف بڑھنے لگے گا۔ اسلام آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں۔ جب نکاح میں تاخیر ہوتی ہے تو بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ بے چینی، ذہنی دباؤ اور غلط راستوں کا انتخاب انہی میں شامل ہے۔ اسی لیے اسلام جلد نکاح کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نکاح آسان اور بابرکت ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، والدین کی رضا حاصل کریں، سادگی کو اختیار کریں اور دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، نکاح کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہاں صبر، برداشت اور ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ کامل انسان کوئی نہیں ہوتا، لیکن کامل رشتہ وہ ہوتا ہے
جہاں معاف کرنا سیکھ لیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، نکاح کو آسان بنائیں، اسے عبادت سمجھیں اور سنت کے مطابق نبھائیں۔ یاد رکھیں، یہ رشتہ اگر اللہ کے نام پر قائم ہو تو دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک شریک حیات عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت اور رحمت کا گہوارہ بنائے اور ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی پریشانی کو اللہ پاک دور فرمائے، مناسب اور خوبصورت رشتہ سب بھائی بہن کو عطا فرمائے، گھر میں محبت پیدا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔